اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، خیر المبشرین والمنذرین، مخاطب طٰہٰ و یاسین النبی المؤید والمصطفی الامجد ابی القاسم محمد، ثم الصلاة علی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین منتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، غم گساران اہل بیت، آفاق و انفس کا پروردگار اپنی محکم و مضبوط کتاب قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور اس سورے کی 33ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ، بالتحقیق کہ اللہ کا ارادہ ہے۔ دیکھیے، ارادے ہر انسان کرتا ہے، اور جتنا انسان بلند ہوتا ہے اتنا اس کا ارادہ بھی محکم و مضبوط ہوتا ہے۔ ارادہ ہم کریں تو اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے ارادہ کریں گے، جو ہم سے زیادہ قوت و طاقت رکھتا ہو وہ اس سے زیادہ اور اچھا ارادہ رکھے گا۔ اب یہاں پر ارادہ پروردگار ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ نے شروعات انما سے کی ہے۔ انما یرید اللہ، انا یہ حرف ہے، جہاں پر بھی یہ استعمال ہوتا ہے انما، وہاں پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہیں، اس جیسے ہیں، لیکن جیسے یہ ہیں ویسے وہ نہیں ہیں۔ یعنی جیسے آیت کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت پاک و پاکیزہ رہیں، تو معلوم یہ ہوا پاک و پاکیزہ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن جیسے یہ ہیں ویسی وہ نہیں ہیں۔ جیسے قرآن نے آواز دی انما الخمر والمیسر نجس، تو معلوم یہ ہوا کہ جیسی نجاست شراب ہے، نجاستیں اور بھی ہیں، لیکن جیسی یہ نجاست ہے ایسی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ انما
حاصر کر رہا ہے، گھیراؤ کر دیتا ہے، فوراً ہی ایک بند بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر نہ آپ آ سکتے اور نہ جا سکتے۔ پھر اس کے بعد میں اس نے کہا لے یذہبا، لام حرف نہیں ہے، انکار کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے یذہب کہا ہے، اخراج نہیں لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ دونوں عربی ہیں۔ اخراج کے بھی معنی نکالنے کے ہیں اور لیذہبا، تو پروردگار عالم نے اخراج نہیں رکھا ہے، یذہب رکھا ہے۔ دیکھیں اخراج میں اور یذہب میں ایک امتیازی فرق ہے، پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیں۔ کیا فرق ہے؟ کہ اخراج وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ میں کہوں فلاں شخص خارج ہوا، یعنی پہلے وہ امام باڑے میں تھا، اب نکلا ہے۔ اور جہاں پر یذہب آ جائے وہاں پر نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، اس نے بھی راستہ بند کر دیا۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم، پھر حرف تاکید لگایا۔ تو اتنی تاکیدیں لگانے کے بعد وہ اعلان کر رہا ہے کہ بے شک اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت رسول تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے۔ پاک رکھنا اور پاک کرنے میں فرق ہے۔ میرے ہاتھ میں رومال ہے، میں نے نکالا، میں نے کہا بھائی سے ذرا پاک کر لینا۔ اس کا مطلب یہ پہلے سے نجس تھا، اب پاک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے پاک کر کے لے آؤ۔ اور میں نے رومال دیا، میں نے کہا بھائی اسے پاک رکھنا، اس کا مطلب یہ پہلے سے پاک ہے اور پاک رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے، یعنی پہلے سے بھی تم پاک ہو اور آئندہ تک تمہیں میں پاک رکھوں گا، نجاست تم تک نہیں آ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تم پاک و پاکیزہ رہو گے، تمہارے تک نجاست نہیں آ سکتی۔ بھائی تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب بادشاہ شکار کرنے کے لیے گیا، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ مولا متقیان کی قبر کہاں ہے، کچھ چند لوگ جانتے تھے۔ اس نے ہرن کو دیکھا، اپنے کتوں کو چھوڑ دیا، اسے پکڑ کے لے آئے۔ ہرن نے جب دیکھا آتے ہوئے تو بھاگ کھڑا ہوا جان بچانے کے لیے۔ ایک بلندی پر گیا، جا کے ہرن تو رک گیا، کتے اس سے دور پر کھڑے ہوئے بھونکتے رہے لیکن قریب نہیں گئے۔ بادشاہ نے بارہا اشارہ کیا لیکن کتے جاتے نہیں ہیں، صرف بھونک رہے دیکھ کر کے اسے، اور ہرن اوپر اطمینان سے کھڑا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں جا رہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جہاں پر ہرن کھڑا ہے یہ علی ابن ابی طالب کی قبر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نجاست ان تک نہیں جا سکتی۔ تو کتے تھے نجس، ہرن تھا پاک، وہ وہاں پہنچ گیا پناہ لینے کے لیے۔ اب کتوں کی ہمت نہ تھی جو وہاں تک پہنچ جاتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کھڑے ہیں دور۔ بھائی نادر شاہ درانی نے نجف کے اندر جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کے قریب نجاست نہیں جا سکتی، کہ یہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے، میں بھیجوں گا۔ شراب کے انبار لگا دیے۔ شام کے ٹائم پر رات بھر پولیس کھڑی رہی، اس کے فوجی جوان رات بھر پہرا دیتے رہے۔ صبح میں جب آئے تو خادموں سے پوچھا، کہنے کو تم تو کہہ رہے تھے کہ ان کے قریب نجاست نہیں آ سکتی ہے، کہ کیا ہوا؟ کہ رات کو میں نے ڈراموں میں شراب بھیجی ہے، یہ سب شراب سے بھرے ہوئے، یہ کیسے آیا؟ تو کہا کھول کے دیکھ لے۔ اور جو دیکھا تو شراب نہیں تھی، سرکہ تیار تھا۔ تو میرے انیس نے کہا بھی ہے نجف میں شراب آ کے سرکہ بنی، وہ نشہ انگور واہ ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو نجاست نہیں آ سکتی، ہم آنے نہیں دیں گے۔ اللہ نے ضمیروں پہ ضمیر لگا کے بتایا کہ یہ کتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں کہ نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھیں
جناب مریم بھی طاہرہ ہے، مطہرہ ہیں۔ اللہ نے کہا ہے جناب مریم سے بھی یطہرک مریم تو طاہرہ ہے، لیکن یہاں پر یطہرک کا لفظ استعمال نہیں ہے شہزادی کے لیے، کیا کہا ہے؟ یطہرکم، جمع کا صیغہ ہے کہ تم پاک و پاکیزہ ہو۔ وہاں اتنی تعظیم نہیں ہے، ترک نہیں کی گئی ہے جناب مریم کی جتنی یہاں کی جا رہی ہے شہزادی کونین کی، جبکہ وہ بھی طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، یہ بھی طاہرہ ہے۔ بس دونوں میں کیا فرق ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، شہزادی ساری عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، تمام عالم کی عورتوں کی سردار۔ یعنی تو معلوم یہ ہوا کہ مریم کی بھی سردار کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ دیکھیے ہمیں چند مقام پر ایسا کچھ ملا ہے کہ جہاں پر پہلے اللہ نے منصوبہ بنایا ہے اور اس کے بعد میں کام لیا۔ ایک علی کی ولادت کے اوپر منصوبہ پورا تیار ہے کہ ابو طالب تیرے گھر میں جب ولادت ہوگی تو گھر میں رہنا، بیوی تیری گھر سے باہر جائے گی۔ ابو طالب تو دیکھنے کے لیے مت آنا، محمد خود آئے گا۔ یہی تو سبب تھا، ورنہ ہمارے گھر میں ایسی عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اگر اس نے کہیں دھوکے میں بتا دیا کہ میرے درد ہو رہا ہے تو عورتیں اسے فوراً ہی کمرے میں لے کے چلی آتی ہے، اسپتال کے لیے آتی ہے۔ بہرحال پہلے جو ہوتا تھا عورتیں کمرے میں لے آتی تھی۔ جہاں درد ذہ ہو رہا ہے فاطمہ بنت اسد کو گھر میں نہیں رکی، گھر سے باہر نکل آئی۔ تو یہاں پر پہلے منصوبہ ہے علی کی ولادت کے لیے، بالکل بے آئینی ایسا ہی منصوبہ اللہ نے یہاں بنایا اس آیت کو نازل کرنے کے لیے۔ جب آیت کو نازل کرنا تھا آپ پڑھا کرتے ان جابر ابن عبداللہ انصاری رقیان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے کہ میں نے شہزادی سے سنا کہ میرے بابا میرے گھر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی اڑا دو۔ لفظ آیا ہے چادر یمنی کا۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی اڑا دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ چادر یمنی اوڑھنے کے لیے گھر چھوڑ کر کے فاطمہ کے گھر تک آئے؟ وہ بھی آپ کو معلوم ہے چادر اتنی بڑی ہے کہ اگر شہزادی سر ڈھک لے تو پیر کھل جائے اور پیر ڈھک لے تو سر کھل جائے، اتنی بڑی چادر ہے۔ یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی ایک چادر یمنی کے لیے؟ ارے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر میں 9 چادریں تھی، کوئی سی بھی اوڑھ کے سو جاتے۔ بھائی صلوات پڑھو محمد والے محمد کو۔ نہیں وہیں تک جانا ہے۔ پیغمبر سے پوچھے کیوں جانا ہے بھائی؟ کہ جب بھی میں نے اپنے بدن میں ذوف محسوس کیا تو میں سائے ابو طالب میں چلا جاتا تھا اور ذوف بدن ختم ہو جاتا تھا۔ تو سرکار آج جا رہے ہو ابو طالب ہے نہیں؟ کہ ابو طالب نہیں ہے، بستر ابو طالب تو ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، بستر ابو طالب تو ہے، اس پر لیٹوں گا راحت مل جائے گی، ذوف بدن ختم ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں آپ تو پہچانو کہ ابو طالب کی شخصیت کا نام ہے اللہ۔ رشتہ داری کو برداشت نہیں کرتا ہے اپنے حبیب کے لیے۔ چچا، ایک چچا ہے جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے علم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے میرے حبیب جب تم یتیم تھے، بے سہارا تھے تو فآویٰ میں نے تمہیں اپنی گود میں رکھا۔ اللہ اکبر، آیا تھا اللہ کبھی؟ نہیں، گود میں رکھنے والا ابو طالب۔ اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب تم نہیں، میں نے رکھا۔ یہ ایک چچا ہے، پوری توجہ کے ساتھ۔
دنیا پتہ نہیں کتنے فخر کرتی ہے. ایک دوسرا چچا اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. پروردگار ہاتھ کیوں توڑ رہا ہے؟ پیر توڑ دے، اندھا کر دے، بہرا بنا دے، پسلیاں توڑ دے، لیکن ہاتھ کیوں توڑ رہا ہے؟ قسم یہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، ایک کے ہاتھوں کو میں اپنا ہاتھ کہہ رہا ہوں کہ جس نے پروان چڑھایا محمد کو یہ چچا ہے جو میرے حبیب کو برا کہتا ہے. ایک کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہوں گا، اس کے ہاتھ توڑ دوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داری خاندان میں ہوتی ہے، سسرال میں نہیں. جب پروردگار عالم نے ددیال کے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا تو پھر سسرال والوں کو کیا چھوڑے گا؟ بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد. پیغمبر اکرم آئے کہا کہ مجھے چادر یمنی اڑا دو، میرے بدن میں ضعف ہے. شہزادی نے چادر لا کے اور باپ کو اڑا دی، اڑا کے آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی. اتنی دیر میں حسن آئے. منصوبہ ہے پورا پروردگار کا. کما میرا سلام ہوگا میرے لال، تجھ پر بھی میرا سلام. کما نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے سامنے چادر کے نیچے. میں کہوں شہزادی کیوں جانے دے رہی ہو؟ روکو نا، پیغمبر کے بدن میں ضعف ہے، بیماری ہے، تھوڑی دیر آرام کر لینے دو. لیکن شہزادی روکتی نہیں. کہا وہ نانا ہے سامنے. حسن ہے، کہا نانا میرا سلام ہو، اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ کہاں آ جاؤ حسن. امام حسن چادر کے نیچے چلے گئے. تھوڑی دیر ہوئی حسین آ گئے. اماں سلام. کیا میرے لال تجھ پر بھی میرا سلام. کما نانا کی خوشبو آ رہی ہے اور سامنے چادر میں آ گئے. کہا نانا میرا سلام ہو، آ جاؤں چادر میں؟ کہاں آ جا میرے لال. علی مرتضیٰ آئے پوری تیزی کے ساتھ محسوس ہے. کہ بنت رسول میرا سلام ہو. شہزادی نے پہلی بار لقب دیا، علیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المومنین. میرا بھی سلام ہو ابو الحسن، اے امیر المومنین تم پر میرا بھی سلام ہو. کیا میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو وہ سامنے چادر کے نیچے علی مرتضیٰ بھی آئے اور چادر میں چلے گئے. عزیز تو بات سمجھ میں آئی حسن تک کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. شہزادے نے فرمایا چادر کے نیچے. حسین آئے، وہ کہتے میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جبکہ حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنے نانا کی اور اپنے بھائی حسن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. علی مرتضیٰ کو کہنا چاہیے تھا میں اپنے بھائی کی اور اپنے دونوں بیٹوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. لیکن آنے والا ہر ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میں رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. وہ کہتے میں نانا کی، وہ کہتے میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. وجہ کیا تھی؟ بھائی یہاں مجلس میں ہم اور آپ سبھی جمع ہیں اور آپ لوگ عطر لگا کے آئیے تو سارے ایک عطر تو لگا کے آئیں گے نہیں. ہر آدمی متعدد، کوئی گلاب لگا کے آئے گا، کوئی بیلا لگا کے آئے گا، کوئی زعفران لگا کے آئے گا. لیکن جب یہاں آئیں گے، جب خوشبو پھیلے گی تو سب یہی کہیں گے کہ کوئی عطر لگائے ہوئے ہیں، عطر کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کوئی نہیں کہے گا بیلے کی آ رہی ہے یا گلاب کی آ رہی ہے. بھائی خوشبو آ رہی ہے. تو اسی طریقے سے جب پیغمبر چادر کے نیچے تھے، جتنے بھی تھے سب نور کے ایک نور کے ٹکڑے تھے. جب چادر کے نیچے جا رہے تھے خوشبوئیں الگ الگ پھیل رہی تھی، لیکن جب چادر کے نیچے سمٹ رہے تھے تو خوشبو ایک آ رہی تھی. جو حسن نے خوشبو محسوس کی وہی حسین نے بھی کی، وہی علی مرتضیٰ نے خوشبو محسوس کی. کیوں؟ ایک نور کے سارے ٹکڑے تھے. ایک صلوات بول دے محمد. ایک نور کے ٹکڑے تھے، لہذا جتنے تھے سب ایک خوشبو محسوس کر رہے. اس کے بعد شہزادی آئیں. کہا بابا جان میرا سلام، آ جاؤں؟ کہا آ جا.
لیکن عزیز سب آئے، سب نے اجازت لی، مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا۔ لیکن جب حسین آ کے ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد میں کہتے نانا اجازت ہے آ جاؤں چادر میں، تو مجھے تعجب ہوا کہ حسین رکا کیوں، اس نے پوچھا کیوں؟ حسن نے پوچھا ٹھیک ہے، حسین علی نے پوچھا ٹھیک ہے، شہزادی نے اجازت لی ٹھیک ہے، لیکن حسین نے کیوں پوچھا؟ حسین اس کو کہتے ہیں جو نانا سے حالت نماز میں اجازت نہیں لیتا لیکن پشت پر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ نماز کی عالم میں تھے، پیغمبر یہاں آرام کر رہے ہیں، حسین رک کے پوچھتے نانا اجازت ہے چادر میں آ جاؤں؟ کہا مولا آج پوچھ کیوں رہا ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم یہ فاطمہ کی چادر ہے، اس لیے حسین رک کے پوچھ رہا ہے چادر میں آ جاؤں؟ بھائی صلوات پڑھ دے محمد۔ حسین نے اجازت لی، پہنچ گئے۔ اب جبرائیل کہتا ہے یا رب ومن تحت الکسا، کب؟ جب اللہ نے بتا دیا۔ دیکھیے لفظ دو بار استعمال ہوئے پوری حدیث کے سامنے، کہ ہم نے آسمان بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، دریا بنایا، دنیا بنائی، آسمان بنائے، یہ ساری چیزیں ان کی محبت میں۔ پھر دوسری جگہ پر استعمال ہوا ہے کہ میں نے یہ سب انہی کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ دو مرتبہ کیوں ہے؟ آپ اس پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ پہلی بار جو آیا ہے وہ شہزادی نے بیان کیا ہے، دوسری مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ چادر میں آ کے جمع ہو گئے تو جبرائیل نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا۔ میں کہوں گا جبرائیل تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم ہے، ایک مرتبہ اس سے پہلے اللہ کہہ چکا ہے ہاں اولائی الاسماء، تمہیں بتا نہیں سکا تھا کہ اسماء کس کے، نام کس کے ہیں۔ آج پھر یہ سب کے سب جمع تھے، میں پہچان نہیں رہا تھا یہ کون ہے، اس لیے میں نے سوال کیا۔ عزیزو یہ بھی کچھ عجیب و غریب بات ہے، کبھی اللہ فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے، فرشتے سنتے ہیں، کبھی فرشتوں سے فضائل بیان کراتا ہے، خود سنتا ہے۔ وہاں فرشتوں سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ یہ کس کے نام ہے؟ کہ پروردگار ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تم نے مجھے بتا دیا ہے، میں نہیں بتا سکتا یہ کون ہے۔ کہ آدم تو بتا ان کے نام کیا ہے؟ تو جناب آدم نے کہا پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات ہے، یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ آدم نے بتائے تو قرآن نے خود کہا تھا ہم نے کل اسماء کا علم آدم کو دے دیا ہے۔ لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کلاس کا امتحان ہو، ایک شاگرد کو پڑھایا جائے، بقیہ کسی کو نہ پڑھایا جائے، کہ وہ بتا دے اور وہ نہ بتا سکے؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، پڑھایا بتایا سب کو گیا تھا، لیکن اب جو دیکھ کے پہچان لے وہ کامیاب ہے۔ انوار نام سب کو بتائے تھے اللہ نے، لیکن جب نور سامنے تھا تو سارے کے سارے ادھر ادھر ہو رہے تھے کہ کس کا نور ہے، کس کا نور ہے، اس لیے نہیں ہوا، ورنہ جیسے آدم کو معلوم تھا ویسے فرشتوں کو بھی معلوم تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو جبریل کو وہاں کی بات یاد تھی کہ اللہ پوچھے چادر کے نیچے کون ہے، خود فرشتے نے پوچھا جبرائیل نے یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار تو بتا اس چادر کے نیچے کون کون ہے۔ میں کہوں گا جبرائیل تو نہیں جانتا چادر میں کون ہے؟ کہ میں نہیں جانتا۔ کہ مجھ سے پوچھ لے میں بتا دوں گا۔ کہ تم بتا دو گے لیکن مجھے نہیں پتا کون ہے۔ کہ کیوں؟ میں نے فوراً کیا تو نے رسول کو نہیں دیکھا؟ کہ دیکھا۔ کالی مرتضیٰ کو؟ کہ دیکھا ہے۔ کہ فاطمہ کو؟ کہ دیکھا ہے، چکیاں چلائی ہے۔ کہ حسن کو حسین کو نہیں دیکھا؟ کہ دیکھا۔ کہ پھر کیوں نہیں پہچانا ہے؟ کہ سن، جب ان سب کو دیکھا تھا
تو نور الگ الگ تھا. آج پانچوں ٹکڑے نور کے ایک چادر کے نیچے جمع تھے. آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی. میں پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ کون کون ہے. اس لیے میں نے پوچھا. اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کے شوہر ہیں. میں کہوں گا پروردگار کیا غضب کر رہا ہے؟ پہچانوا کہ محمد ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے نواسے ہیں، اس کا داماد ہے. کہ نہیں؟ کہ تو ایسے پہچانوا دے. علی ہے، اس کا چچا زاد بھائی رسول ہے، اس کی زوجہ فاطمہ ہے، اس کے بچے حسن اور حسین ہیں. لیکن اللہ نے لفظ فاطمہ سے کیوں پہچانوایا؟ دیکھیے عزیزو، جو آدمی جہاں پر جس نام سے مشہور ہوتا ہے اس نام سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ بھائی انہیں جانتے ہو یہ فلاں ہے، یا اس لڑکے کو پہچانتے ہو یہ فلاں کا لڑکا ہے. اصلی نام سے نہیں، جو نام پکارو رکھا گیا اس کے ذریعے سے بھی پہچانوایا جاتا ہے. جو جہاں کا ہوتا ہے اس کو اسی انداز میں بیان کیا جاتا ہے. زمین پر یہ خاندان محمد کے نام سے جانا جاتا ہے، عرش پر فاطمہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا. اس لیے اللہ نے بیان کیا ہے ہم فاطمہ تو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عرش پر یہ خاندان فاطمہ کے نام سے جانا جاتا تھا. اس لیے اللہ نے پہچانوایا کہ اس کے اندر کون ہے؟ فاطمہ، فاطمہ کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بچے. اللہ اکبر. لیکن عزیزو ایک اعتراض ہے. مسلمان کہتے ہیں رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، اور مثلا ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 1 بیٹی تھی. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے 4 بھی مان لیں تو عیب کیا ہے؟ پوری توجہ سے جانے محترم، اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی میرے ساتھ مان لیں کہ پیغمبر کی 4 بیٹی ہیں تو عیب کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں ہردوئی سے یہاں آیا ہوں عشرہ پڑھنے کے لیے. سمرن بھائی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مولانا صاحب میں آپ کا بھائی ہوں. میں نے کچھ دیر کے لیے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کہوں یا نہ کہوں کہ تو میرا بھائی ہے. اتنی دیر میں فوراً ہی آواز آئی سامنے سے سمرن بھائی کی کہ مولانا صاحب میں تمہارا بھائی ہوں لیکن تمہاری پراپرٹی میں شریک نہیں ہوں. تو میں سرے ممبر کہوں گا بھائی سمرن تم نہیں، پورا بھلوا بہادر پور میرا بھائی بن جائے تو مجھے قباحت کیا ہے؟ کیوں؟ میرے باپ کی پراپرٹی میرے پاس ہے، تمام بن جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی اسی طریقے سے 4 نہیں 40 بیٹیاں بن جائیں فرق کیا پڑتا ہے؟ مباہلہ میں 1 گئی، تطہیر میں 1 آئی. اگر اور ہوتی تو وہ بھی آتی. نہ کوئی مباہلے میں گیا نہ کوئی چادر میں آیا، تو پتہ چلا کہ وہاں 1 گئی، مباہلے میں یا چادر میں بھی 1 تھی. تو قباحت کیا ہے کہ کتنی تھی؟ صلوات پڑھ دو محمد والے. بھائی وہاں پر بھی 1 ہے، یہاں پر بھی 1 ہی ہے. جہاں پر بھی ذکر ہے وہاں 1 بیٹی کا ہے، اور ہوتی تو اوروں کا بھی ہوتا ہے. بھائی میری 5 لڑکیاں ہیں، جب نام آئے گا تو سب کے ساتھ میرا نام لکھا جائے گا کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے. کوئی بھی چیز میرے پراپرٹی سے ملے گی تو سب کو برابر سے ملے گی. کیوں؟ یہ 5 میری ہیں. پیغمبر کی اگر 4 ہوتی تو کسی پراپرٹی میں تو آئی ہوتی سامنے، کسی کا سامنے نہ آنا. فدق فاطمہ کا تھا. اگر اور بھی بیٹیاں تھیں تو دربار میں کیوں نہیں گئی لینے کے لیے؟ جس کا حق تھا وہ پہنچی. تو بتائیے پھر ہمیں ماننے سے کیا جاتا ہے؟ اس سے کوئی عیب ہے؟ فاطمہ 1 اکلوتی بیٹی ہے پیغمبر کی. چادر کے نیچے جب یہ 5 آئے اور جب اللہ نے بتا دیا کہ اس چادر میں کون ہے تو جبرائیل بول اٹھا
پروردگار اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے چلا جاؤں؟ کہ جاؤ۔ جبرائیل وہاں سے آ گیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا سلام ہو۔ اللہ نے بھی بات دل کو سلام بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ کیا میں آ جاؤں؟ لفظ استعمال کیا ہے، 5 آئے ہیں۔ تو جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت ہے میں چھٹا بن کے آ جاؤں؟ تو عجب نہیں پیغمبر نے آواز دی ہو کہ چھٹا بن کے آ رہا ہے تو ہم سے چھٹا ہی رہے گا، ملے گا نہیں کبھی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کہ جبرائیل آ جا۔ جبرائیل چادر کے نیچے آئے۔ اب تاریخ کہتی ہے ام المومنین اسما چادر کے قریب آئی، چادر کا پلو پکڑا، پیغمبر نے فوراً اپنی چادر کھینچ لی۔ کہ ام سلمہ انت الخیر، تو خیر پر ہے، انت زوجتی من اہل بیتی، کہ ام سلمہ تو خیر پر ہے، تو میری بیوی ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، تو چادر میں نہیں آ سکتی۔ سند دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ انت الخیر، تم خیر پر ہو، انت زوجتی، تو میری بیوی ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، تم چادر میں نہیں آ سکتے۔ بھائی جب خیر والی چادر میں نہیں آ سکتی تو شر والی چادر میں کیسے آئے گی؟ بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ کیسے آ سکتی ہے چادر میں؟ اس کے بعد جبرائیل نے آیت کو سنایا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت رسول کہ تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے، جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ جب جبرائیل نے اس آیت کو سنایا ہے تو پیغمبر نے کہا ہے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے، تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، تو اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے۔ پروردگار ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں۔ پروردگار سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، پروردگار تو اس سے صلح کر جو ان سے صلح کرے، پروردگار تو اس سے جنگ کر جو ان سے جنگ کرے۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے اپنے اہل بیت کے لیے کہ پروردگار تو اس سے صلح کر لے جو ان سے صلح کرے۔ چادر تطہیر یعنی چادر یمنی، جس چادر کے نیچے آئے تطہیر نازل ہوئی، کس کی پاک و پاکیزگی کا اعلان کر رہا تھا؟ فضائل کا آخری جملہ، کس کی پاک و پاکیزگی کا اعلان ہو رہا تھا؟ محمد کا، علی کا، حسن کا یا حسین کا؟ کہ نہیں، محمد کی طہارت کا اعلان نہیں تھا۔ کہ کیوں؟ کہ محمد نبی ہے، رسول ہے، پاک ہے، طاہر ہے۔ علی اور حسنین امام ہیں، پاک ہیں، طاہر ہیں۔ پھر کس کی طہارت کا اعلان تھا؟ کہ چادر کے اندر جمع کر کے یہ شہزادی کونین کی طہارت پر مہر لگا رہا تھا اللہ کہ یہ ایسی پاک ہے جیسا کوئی پاک نہیں ہے۔ یہ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو چادر تطہیر میں یہ پنجتن جمع ہوئے، رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہی پنجتن کہلاتے ہیں۔ پنجتن کی آخری کڑی جیسے جو آج 6 محرم ہے، یعنی شب 7 لگ گئی۔ چونکہ ہمارے یہاں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اس لیے شب 7 ہے، یہ 6 کی رات نہیں کہی جائے گی، 7 کی رات، 8 کی رات۔ جیسے آپ شب قدر میں 18 کا دن گزار کر کے شب 19 میں اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ حسین جس کی طہارت کا اعلان
پروردگار کر رہا ہے چادر کسا کے نیچے. وہ حسین سرزمین کربلا پر اس وقت موجود ہے. حسین چونکہ دل چاہتا ہے کہ چونکہ 7 کو عموماً ہر جگہ پر جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو 2-4 منٹ میرے ساتھ رہیں اور آپ کی عبادت تمام. امام حسین سرزمین کربلا پر ہے. 2 تاریخ کو وارد ہوئے، خیمے ہٹا دیے گئے، پانی کم ہونے لگا. 7 محرم سے کہتے آپ پڑا جب پانی کا قطرہ نہیں ہے. بچے اللہ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. قاسم کا سن 13 برس کا ہے. پوری توجہ عزیزو. قاسم 3 سال کے تھے تو باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، زہر دغا سے شہید کر دیا گیا. جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو امام حسن نے ام فروا سے فرمایا کہ ام فروا میری بہن زینب کو خبر کر دیں. ام فروا نے ہاتھوں کو جوڑا تو میرے سرتاج کسے بھیجوں، کون جائے گا؟ کہ میرا بیٹا قاسم کہاں ہے؟ کہ مولا آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، کہ لے کے آؤ. جناب قاسم قریب آئے. امام حسن نے جناب قاسم کے تخموں کو کھولا، اپنا سینہ کھولا، قاسم کو اپنے سینے سے لگایا. کچھ دیر بچہ باپ کے سینے پر لگا رہا، اس کے بعد قاسم فوراً الگ ہٹ گئے. کہ میرے لال کیا بات ہے؟ کہ بابا آپ کا سینہ بہت ہی زیادہ گرم ہے. اس کے بعد امام حسن نے ایک مشت خاک اٹھائی، قاسم کے سر پر رکھی. گریبان چاک کر چکے تھے کہ بیٹا دوڑتا ہوا پھوپھی کے گھر چلا جا. لیکن قاسم اگر پھوپھی کا دروازہ بند ہو تو دخل باب نہ کرنا، انتظار کرنا دروازہ کھلنے کا. پوری توجہ سے جانے آپ محترم. قاسم 3 سال کا بچہ ہے، پھوپھی کے دروازے پر ہے یا دروازہ بند تھا. باپ کے کہنے مطابق بچہ دروازے پر بیٹھ گیا. شہزادی نماز شب کے لیے اٹھی. شہزادی نے جو دروازہ کھولا کسی کے گرنے کی آواز آئی جو زینب کے پیروں پر گرا. اب تو زینب نے اٹھا کے دیکھا تو بھتیجا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا ہے. لیکن شہزادی نے بھتیجے کو دیکھا، گریبان چاک ہے، سر پہ خاک ہے. آواز دی فضا میری چادر لا، میرے بھائی کی خیر. یہ کہہ کے جناب زینب نے اپنے سر پہ چادر ڈالی. دوڑتی ہوئی امام حسن کے حجرے تک پہنچی. ابھی تک حسن نے برداشت کر رکھا تھا. جب زینب جا رہی تھی تو آواز دی حسین عباس علی اکبر میرے ساتھ ہو، میرے بھائی کی خیر ہو. زینب جیسے ہی داخل ہوئی حجرے میں، امام حسن کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا. اب جو قیائی ہے تو شہزادی تشت لانے سے پہلے ہاتھوں کو لگا دیا. امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پر گرنے لگے. یہ زینب ہے جو دیکھ رہی ہے کہ بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے آ رہے ہیں. عزاداروں، زینب دیکھ رہی ہے. امام حسن نے آخری وقت میں تعویذ لکھا جو قاسم کے بازو پر باندھا. بس عزیزوں میں نے ختم کیا، لے آیا کربلا تک. جناب قاسم جب بھی آتے ہیں چچا اجازت، حسین فرماتے ہیں قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے. قاسم پریشان ہے کہ مجھے اجازت نہیں ملتی. خیمے میں آ گئے، حجرے میں بیٹھ کر کے رونے لگے. ماں نے دیکھا کہ قاسم تو گیا نہیں، کہ اماں چچا اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ ام فروا کی آواز آئی، قاسم
تیرے باپ نے ایک خط لکھا تھا، ایک تعویذ دیا تھا جو تیرے بازو پر بندھا ہے، کہا تھا جب سب سے سخت مصیبت آئے تو اس کو کھول کے قاسم سے کہنا پڑھ لے۔ اب جو قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، باپ کی تحریر کو دیکھا، اس پر لکھا تھا اے قاسم جب میرا بھائی نرغہ آدم میں گر جائے تو میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا۔ اتنا پڑھنا تھا قاسم خوشی کے ساتھ، لیکن نوشتہ دوڑتے ہوئے آئے، آواز دی چچا دیکھیے بابا نے کیا لکھا ہے، جزاکم ربکم۔ عزادارو، قاسم کو اجازت ملی، قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، کب تک لڑتا؟ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، قاسم کے تیر و تبر کے وار ہونے لگے۔ قاسم توڑا کے اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، آواز دی چچا میری مدد کو آؤ۔ ارے آواز سنی، عباس و حسین چلے، اکبر چلے، آتے ہوئے دیکھا تو قاتل نے آواز دی اے کوفے والوں میری مدد کرو، حسین کے حملے سے مجھے بچاؤ۔ اب جو لشکر بچانے کے لیے دوڑا، اسی بھگدڑ میں قاسم کا لاشا پامال ہوا، اور جب بھی گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی آواز دیتے تھے چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین لاشا قاسم پر پہنچے، دوست سے ابا اتاری، زمین میں بچھا دی، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، دوست پر رکھا، لے کے خیمے کی طرف چلے۔ جب در خیمہ پر آئے تو فروہ نے دیکھا، آواز دی آقا میرے بیٹے سے کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کہ بھابھی ایسا نہ کہو کہ سب کی لاشیں لے کے آئے ہو، میرے بیٹے کا لاشا نہیں لے کے آئے۔ حسین نے گٹری اٹھائی، کہے بھابھی فروہ یہ قاسم کا جنازہ لے کے آیا ہوں، قاسم زندگی میں پامال ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ لکم ظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہم قلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں بھی کہیں شان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار بابام میں قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔